بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین حامدا ومصلیا اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی کہ پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جو بڑا کریم اور مہربان ہے، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا اور جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھایا، اور وہ سب کچھ سکھایا جو اس کو پتہ نہیں تھا۔ اب اگر ہم اس بات پہ یہ کہیں کہ ہم تو اسکول میں جاتے ہیں بچے تو اس وقت سیکھتے ہیں، اللہ پاک نے نہیں سکھایا ہمیں۔ اللہ پاک نے ہمارے اندر جو سافٹ ویئر ہے اس میں کچھ چیزوں کو فٹ کر دیا ہے، کچھ چیزوں کو آلریڈی ڈال دیا ہے، اور وہ چیز ہے سوچ، فکر، ذہن، دل اور دماغ۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بہت سادہ سی اور بہت ہی عمدہ مثال پیش کرنے جا رہا ہوں کہ انسان اور جانور میں جو بنیادی فرق ہے وہ عقل کا ہے، سوچ کا ہے، فکر کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ اپنی روح نہ پھونکی ہوتی یا وہ نہیں سکھایا ہوتا تو ہم بھی ایک جانور ہیں۔ جانور کے پاس بھی دل ہوتا ہے، وہ دھڑکتا ہے، اس کا خون، اس کی وجہ سے وہ زندہ رہتا ہے۔ اس کے پاس بھی آنکھ ہوتی ہے، اس کے پاس بھی دماغ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ پاک نے سوچنے، سمجھنے، غور کرنے کی جو صلاحیت وہ نہیں دی ہے۔ وہ انسان ہے جس کو اللہ پاک نے یہ چیز عطا کی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو بلندی پر لے کے جاتی ہے۔ ہم انبیاء کرام کی مثالوں کو اگر دیکھیں گے قرآن مجید میں یا پھر اور بھی جگہوں پہ جو مختلف جیسے ہندوستان میں مہاتما بدھ کے بارے میں آتا ہے یا ان کے بارے میں بھی جب پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو ہم ایک چیز بہت ہی کامن سی پائیں گے کہ سب کے اندر وہ کامن سی چیز تھی کہ وہ لوگ سوچتے بہت زیادہ تھے، وہ لوگ غور کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مثال جو بہت ہی عام مثال ہے ہم مسلمانوں کے درمیان قرآن مجید میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے تھے، انہوں نے سوچنا شروع کیا تھا۔ کبھی کہتے تھے کہ تارا میرا رب ہو سکتا ہے، کبھی کہتے تھے کہ چاند ہو سکتا ہے، تو کبھی سورج، لیکن انہوں نے سوچنا نہیں چھوڑا۔ یہ سوچنا ہی تعلیم ہے۔ اگر انسان سوچے گا، اپنے آپ سے سوال کرے گا، تو پھر وہ ضرور آگے جائے گا اور ترقی کرے گا۔ اس سوچ کے ذریعے سے سب سے پہلے اپنے خالق کو پہچانے گا، اور یہ چیز ہر نبی کا مشن رہا ہے، اور ہر نبی نے اسی نہج پہ سوچا ہے، اور یہی فطری چیز ہے جس کو ہر ذہین انسان یا ہر وہ انسان جس کے روح میں ایک انقلاب ہوتا ہے، جس کی روح میں ایک بیدار مغز، دل اور دماغ ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے، اور یہ سوچ انسان کو اپنے خالق کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وہ اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اور پھر وہ جب اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کو بھی پہچان لیتا ہے۔ ایک آیت ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو گویا اس نے اپنے خالق کو پہچان لیا۔ تو یہ سب ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک لمبا وقت ہوتا ہے جس میں انسان نے ان سب چیزوں کو سیکھا ہے، اور آج یہاں تک پہنچا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں دنیا کی جو باقی سرمایہ تھا، علمی سرمایہ، وہ 2 گنا ہو گیا ہے۔ اور آج جس قدر تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے، جس تیزی سے انسانوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے، وہ واقعی حیران کر دینے والی چیز ہے۔ تھوڑا سا اور اگر ہم آگے بڑھیں تو قرآن مجید انسانوں کو بار بار سوچنے، ان کو دنیا اور مافیہ میں جو بھی چیزیں ہیں اس پہ غور و فکر کرنے کی بار بار تلقین کرتا ہے، بار بار تعلیم دیتا ہے۔ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پیرنٹس ہمیں چاہیے کہ ہم ان آیتوں کو پڑھیں، اس میں غور کریں، سوچیں۔ انبیاء کرام نے بہت سوچا۔ انبیاء کرام پہ ایسے ہی وحی نازل نہیں ہو جاتی تھی کہ ایک دن بس اچانک سے وحی نازل ہو گئی۔
اللہ پاک نے تمام انبیاء کی ٹریننگ کی ہے، بچپن سے ان کو تمام شر سے محفوظ رکھا ہے، اور ان کے اندر اس طرح کی فطرت، اس طرح کی چیز ڈال دی ہے کہ وہ ہر چیز میں سوچتے تھے۔ جبھی پھر ان کو ایک وقت آتا ہے کہ وہ میچورٹی آ جاتی ہے، اس وقت پھر ان کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ فرقان کی ایک آیت ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ مومنین کی خصوصیات بتائی گئی ہے اس آیت میں، اور اس آیت میں بطور خاص یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر بھی وہ اندھے اور بہرے ہو کر، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، پھر بھی وہ اندھے اور بہرے ہو کر اس پہ گر نہیں پڑتے ہیں۔ بات ہو رہی اللہ کی آیات کا، جس پہ ہمیں ایمان لے کر آنا ہے، غیب پر ایمان لانا ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ وہاں کہہ رہا ہے کہ مومنین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بس یہ نہیں کہ ہمارے ماں باپ نے کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہے تو ہم اس کو مان رہے ہیں، یا وہ صاحب پڑھے لکھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو ہم مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا بیان کیا جا رہا ہے، پھر بھی وہ اندھے اور بہرے ہو کے اس کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس میں وہ بھی سوچتے ہیں، وہ بھی غور کرتے ہیں، اور پھر اس کو جب ان کو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو اس کو مان لیتے ہیں۔ لیکن وہی ہے کہ اس بات کو ماننے کے لیے سوچنا ضروری ہے۔ اس سے تھوڑا سا آگے اور بڑھتے ہیں تو ہمیں خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم واقعی ایک مسلم گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو جبھی مسلم ہیں؟ کیا اس لیے ہم مسلمان ہیں کہ ہمارے والدین مسلمان ہیں؟ خاص کر پیرنٹس سے میری گزارش ہے کہ وہ اس بات پہ ضرور سوچیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہاں ہم واقعی شعور کے ساتھ بہت ہی کانشیسلی مسلمان ہوئے ہیں، یا بس ہم روایتی طور پر مسلمان ہیں، ایک مسلم سماج میں پیدا ہو گئے، مسلم گھر میں پیدا ہو گئے۔ بطور خاص ان لوگوں کے لیے جو لوگ تعلیم سے وابستہ ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے نا تعلیم کو پروموٹ کرتی ہیں، تعلیم کو آگے بڑھاتی ہیں، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے تئیں بہت ہی حساس ہوں، بہت ہی سینسیبل ہونے چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان کے والدین نے ان کو بہت اچھی تعلیم نہیں دی ہو، لیکن انہیں غور کرنا چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے والدین کے پاس سہولیات نہیں رہی ہوں، ہو سکتا ہے ان کے پاس وہ شعور نہیں رہا ہو، لیکن اگر آپ یہاں پر ہیں، آپ اپنے اندر ایک شعور کو پروان چڑھائیں، ایک شعور ڈیولپ کریں، اور شعور کے ساتھ بہت کانشیسلی اپنے بچوں کی تربیت میں اپنا کردار ادا کریں۔ بچوں کی تربیت میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے وہ والدین کا ہوتا ہے، والدین میں بھی ماں کا ہوتا ہے۔ ماں اگر چاہے تو ایک بچے کو اپنے لیے جنت کا دریا بھی بنا سکتی ہے، اور چاہے تو اپنے لیے جہنم کا دریا بھی بنا سکتی ہے۔ ماں ہی ہوتی ہے جو بچے کی ایک ایک نفسیات سے واقف ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بچے کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ماں کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت میں بحیثیت مسلمان اسلامی روایات، اسلامی تعلیمات کا بھی خیال رکھیں، اور اس کے بعد پھر آج کے وقت میں جو چیزیں رائج ہیں اس کو بھی اپنے بچوں کو سکھانے کی اور دینے کی تعلیم دیں۔ اسکول ایک ادارہ ہوتا ہے جہاں پر بچوں کو کچھ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے بچوں کو وہاں پہ سوچنا بھی سکھایا جاتا ہو، لیکن والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو سوچنا سکھائیں۔ وہ سوتے وقت موبائل کی ریل دیکھنے یا دکھانے کے بجائے بچوں کو بڑوں کی، جو دنیا کے بڑے لوگ رہے ان کی کہانیاں سکھائیں، ان کی کہانیوں کو بیان کریں،
ان سے کیا سبق ملتا ہے، وہ اسباق بتائیں، اور بچوں کو سوال کرنے کے لیے ان کو وقت دیں۔ بچہ جتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ سوال کرتا ہے۔ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ والدین جھنجھلا جاتے ہیں، یہ جھنجھلانے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس وقت اس سوال کا جواب دیں اور صحیح جواب دیں۔ اسے یہ نہ کہیں کہ اگر وہ پوچھے کہ سورج کیوں ڈوب جاتا ہے، اسے یہ نہ کہیں کہ وہ تھک جاتا ہے، اسے یہ کہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے، اس سے یہ سوچنے پر مجبور کریں کہ وہ سورج کو کیسے پہچان سکتا ہے۔ اپنے اپنے انداز میں جتنا آپ کے اندر جتنی سکت ہے، جتنی استطاعت ہے، اس استطاعت کے مطابق اپنے بچوں کے لیے حساس ہو جائیں، کیونکہ وہی بچہ کل کو دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے محنت ہونی چاہیے، اس کے پیچھے جو سب سے زیادہ محنت ہو سکتی ہے وہ والدین کی ہو سکتی ہے۔ والدین ہی ہیں جو بچوں کو اس نہج پر سکھا سکتے ہیں، ان کو اخلاقی تربیت دے سکتے ہیں۔ اخلاقی تربیت کا جب معاملہ آتا ہے تو ہمیں ایک بہت ہی اچھی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے اپنے باپ کی بات کو مانتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن اس سے پہلے سوچنے کی بات جو ہے وہ والدین کے لیے کہ کیا وہ بچہ جب ایسے ہی اس نے سر تسلیم خم کر دیا تھا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا ان کی اہلیہ نے اپنے اس بچے کو اس نہج کی، اس لیول کی تربیت کی تھی کہ بچہ نے اس وقت سر تسلیم خم کر دیا۔ بہرحال میرا آپ سے ایک پیغام ہے، وہ صرف یہ ہے کہ بحیثیت والدین آپ سوچنا شروع کریں، اپنے بچوں کے لیے سوچنا شروع کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ پریشانیاں اٹھانی پڑیں، لیکن آپ جس طریقے سے اپنے بچوں کے کھانے کے لیے پریشان رہتی ہیں اسی طریقے سے آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پریشان ہوں۔ سوچئے، غور کیجئے، یہی قرآن کا بھی منہج ہے، یہی انبیاء کا طریقہ رہا ہے، اور یہی طریقہ ہر ان لوگوں کا رہا ہے جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کام کیے ہیں یا بڑے بڑے انقلاب کیے ہیں۔ جزاکم اللہ۔